أشهد أن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا
إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند دن پہلے ہم ہر بات کا آخری کی نسبت سے ذکر کر رہے تھے کہ یہ پہلی صدی کا آخری جمعہ ہے، یہ پہلی صدی کی فلاں آخری بات ہے، یہ پہلی صدی کی فلاں آخری بات ہے. اب دن بدلے ہیں اور اگلی صدی کی پہلی باتیں کرنے کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ اس پہلو سے خدا کے فضل و رحم کے ساتھ آج ہم سب کو احمدیت کی دوسری صدی کا پہلا جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا ہو رہی ہے. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ تمام جماعت احمدیہ عالمگیر جس کے افراد اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہیں، وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، وہ سب جو گزشتہ صدی بھی دیکھ سکے اور اس نئی صدی میں داخل ہوئے اور آج ہم اکٹھے اس نئی صدی کے سر پر کھڑے ہیں اور دور تک پھیلے ہوئے اگلی صدی کے منظر کا تصور باندھ رہے ہیں. بعض دفعہ سڑکیں یا مناظر کی ذاتیں ہی نہ اونچے ہوتے ہیں یا نہ نیچے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کو وہ اونچے یا نیچے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. سائنس میوزیم میں اس قسم کے کئی نظارے نظر کے دھوکوں کو ظاہر کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں. گزشتہ مرتبہ جب مجھے کینیا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک سڑک کے اوپر قافلے کے جملہ افراد کی رائیں بٹ گئیں. بعضوں کا خیال تھا یہ سڑک اوپر جا رہی ہے اور بعضوں کا خیال تھا یہ نیچے جا رہی ہے. چنانچہ ہم نے کاریں روکی اور ایک سے زیادہ مرتبہ روکی
لیکن جن لوگوں کو وہ سڑک اونچی جاتی دکھائی دے رہی تھی ان کو پھر بھی اونچی ہی دکھائی دی، اور جن کو نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ان کو نیچے ہی دکھائی دی۔ اسی طرح اس اگلی صدی کی سڑک کا حال ہے۔ دنیا کے وہ تمام لوگ جو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں جوڑ سکے، ان کو یہ صدی کی سڑک نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ان کے لیے تنزل اور پھر تنزل اور پھر تنزل کے سوا کچھ نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ سارے خوش نصیب جو آج خدا سے تعلق جوڑ چکے ہیں، یا کل جوڑیں گے یا پرسوں جوڑیں گے، ان کے لیے صدی کی یہی سڑک بلندیوں کی طرف حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے گی، اور صرف دکھائی ہی نہیں دے گی، واقعتاً ان کو ہر قدم بلندیوں کی طرف لے کے جائے گی۔ بس جماعت احمدیہ کو بھی آج اس آئندہ صدی کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ صدی کی سڑک بلند ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آسمان کی رفتوں سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، بلا شبہ اگلی صدی کے آغاز پر وہ لوگ جو اس زمانے میں تیسری صدی کا منہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس طرح حیرت سے ہمیں نیچے کی طرف دیکھیں گے کہ گویا ہم ہزاروں کوسوں کی مسافت پر ان سے نیچے کھڑے ان کو بلندی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے منظر جو نظر کے اور زاویے کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا، اس منظر کو اگر پلٹ کر دیکھا جائے تو آج جو ہم پچھلی صدی کو سر جھکا کر دیکھ رہے ہیں، گویا احمدیت ابھی آغاز ہی میں تھی، اور آج کے مقابل پر دنیاوی طاقتوں کے لحاظ سے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اچانک جب ہم منظر بلند تبدیل کریں، نظریہ تبدیل کریں، زاویہ بدلیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صدی کا وہ کنارہ اتنی بلندی پر ہے کہ اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو ہمارے سر کا لباس، سر کی ٹوپی اتر جائے، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ بلندی کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑی سنبھال کر دیکھنا چاہیے، ہمیں ان بلندیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑیاں سنبھالنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس صدی کے سر پر کھڑے تھے، اس نئے نقطۂ نگاہ سے، اس نئے زاویے سے دیکھا جائے تو وہ اس دور کی بلند ترین جگہ تھی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے سے 1300 سال پہلے جب دیکھتے تھے تو اپنی پگڑی سنبھال کر دیکھتے تھے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ جاتی تھی تو آپ کے قدموں پر نگاہ پڑا کرتی تھی۔ بس دیکھیں، واقعات ایک ہی سے ہیں، اور زاویے بدلنے سے اور نقطہ نگاہ بدلنے سے کس طرح مناظر یک دفعہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بس ایک پہلو سے تو ہم یقیناً بلندی کی طرف جائیں گے، اور وہ پہلو ہے احمدیت اور اسلام کا غلبہ اور اس کی ترقی، اور دنیاوی لحاظ سے، عددی لحاظ سے جماعت کا ہر پہلو سے وسعت اختیار کرنا۔ لیکن میں آپ کو دوسرے پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ تعداد میں آپ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہو جائیں، اگر رفتوں کا حقیقی تصور آپ نے تبدیل ہونے دیا، اگر تعداد ہی کو معیار ترقی سمجھ لیا، تو پھر آپ کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جہاں رفتوں کا تصور باندھیں، وہاں آج سے 100 سال پہلے ہی نہیں بلکہ 1400 سال پہلے نگاہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صدی کا آغاز کیا اس کی بلندی کی طرف بھی دیکھیں، اور آج سے 1400 برس پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلندی سے بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا اس کی طرف بھی نگاہ کریں، اور وہ رفتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ رفتیں تعداد سے کوئی تعلق نہیں رکھتی،
दुनियावी वजाहतों से उसका कोई भी रिश्ता नहीं, उनका कोई भी रिश्ता नहीं। जब हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक थे, उस वक्त सारी कायनात का खुलासा आप ही थे जिनको मुखातिब करके अल्लाह ताला ने फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे प्यारे बंदे, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं सारी कायनात को पैदा ना करता। बस असल रफ़तें वही हैं जो रूहानी रफ़तें हैं, जो खुदा की निगाह में रफ़तें कहलाती हैं, और उनका दुनियावी वजाहतों और अददी अक्सरियत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। बस आप आज इस सदी के सर पर खड़े हैं, और आज आप वो लोग जो मेरे साथ इस खुतबे में शरीक हैं, इस सदी का पहला खुतबा पढ़ रहे हैं, पहला खुतबा सुन रहे हैं और पहला जुमा पढ़ रहे हैं। इस अवलियत को रूहानी अवलियत में तब्दील करने की हमेशा कोशिश करते रहे। ज़माने के लिहाज से आपको एक अवलियत अता की गई है, रूहानी अक़दार के लिहाज से, इल्मी अक़दार के लिहाज से, मजहबी इक़दार के लिहाज से, तक़वा के लिहाज से, खुदा से ताल्लुक़ और मोहब्बत और प्यार के लिहाज से, और बनी नौ इंसान की सच्ची हमदर्दी के लिहाज से अव्वल बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपको खुदा ने सदी के सर पर खड़ा करके आज तमाम दुनिया में अव्वल करार दे दिया है। तो तुम तमाम खूबियों में अव्वल ठहरें जो खुदा की निगाह में अव्वल करार दिए जाने का पैमाना करार दी जाती है। आज जो आप मेरे साथ खुतबा जुमा पढ़ रहे हैं, खुतबा सुन रहे हैं या जुमा पढ़ रहे हैं, आपको मैं ये इत्तला, खुशकुन इत्तला भी देता हूँ कि इस वक्त इस आवाज़ को मॉरिशस के अहमदी भी सुन रहे हैं और जर्मनी के अहमदी भी सुन रहे हैं। ये वो सदी का पहला खुतबा है जिसको आसमानी रस्ल व रसाइल के ज़रिए से, जिसको सैटेलाइट हुकअप कहते हैं, सबसे पहले मॉरिशस की जमात ने सुनने का इंतज़ाम किया, और अब मुझे इत्तला मिली है कि जर्मनी की जमात ने भी इस खुतबे को बराह रास्त सुनने का इंतज़ाम किया हुआ है। मॉरिशस की जमात अल्लाह ताला के फजल से बड़ी मुखलिस और फ़ाल जमात है, और जब मैंने वहाँ दौरा किया, जैसा कि मैंने अपने खुतबात में पहले भी जिक्र किया था, उनके अंदर मैंने ज़िंदगी के ऐसे आसार देखे जिनके नतीजे में मैं बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता करके वहाँ से लौटा, और बाद में जितनी इत्तलाआत भी मुझे मिल रही हैं उनसे यही मालूम होता है कि दिन ब दिन उनके अंदर नया वलवला पैदा होता चला जा रहा है, ज़िंदगी की अलामतें बढ़ती चली जा रही हैं, और खुदा ताला के फजल के साथ वो जमात हर पहलू से बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। इसी तरह जर्मनी की जमात का हाल है। नौजवानों की ये जमात खुदा ताला के फजल से बहुत ही फ़ाल और दीन की राह में कुर्बानियाँ करने में तमाम दुनिया की जमातों में अव्वलीन जमातों में शामिल है। इस पहलू से खुदा ताला ने इनको ये अव्वलियत भी अता फरमा दी। ये दोनों जमातें आज इस अहम तारीखी खुतबे में हम सब के साथ उसी तरह शरीक हैं जिस तरह हम इकट्ठे एक जगह बैठे हों। बस मैं आप सबको भी और उन सबको भी जो बराह रास्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और दुनिया के उन तमाम अहमदियों को भी जो आज बराह रास्त इस आवाज़ को नहीं सुन रहे लेकिन कल या परसों सुन सकेंगे, दिल की गहराई से निकली हुई मुबारकबाद पेश करता हूँ और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का तोहफा पेश करता हूँ। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए, मुमकिन नहीं हमारे लिए कि हम उस शुक्रिया का हक़ अदा कर सकें। गुज़श्ता सदी ने हम पर इतने एहसानात की बारिशें नाज़िल फरमाई, इस कसरत के साथ खुदा की रहमतों के निशान हमने नाज़िल होते देखे। इतने अजीम ख़तरात से खुदा ताला ने जमात को
محفوظ اس طرح نکالا جس طرح محبت کرنے والے دو بازوؤں میں سمیٹ لیا گیا ہو، اور بسا اوقات ایسے سخت وقت آئے، ایسے کڑے وقت آئے کہ خطرہ تھا کہ بعض علاقوں سے جماعت کی صف لپیٹ دی جائے گی، مگر خدا تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت نے حیرت انگیز جلوے دکھائے۔ بس ان سب امور کی طرف جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو شکر کے جتنے بھی جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ پیاس نہیں ملی۔ بعض دفعہ اس کیفیت میں جب خدا تعالیٰ کے احسانات کا تصور مانتا ہوں اور وہ راہیں تلاش کرتا ہوں جن پر چل کر، جن پر سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا جائے، تو اس مضمون کو اتنا پھیلا ہوا دیکھتا ہوں، اپنی طاقت سے اتنا بڑا ہوا پاتا ہوں کہ کوئی پیش نہیں جاتی، بے اختیار اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اے محسن تو اتنا احسان کرنے والا ہے کہ کوئی دنیا کا ممنون احسان، خواہ ایک ہو خواہ قومیں ہوں، خواہ ایک ملک کے باشندے ہوں یا تمام عالم کے بسنے والے ہوں، دن رات بھی اگر وہ تیرے احسانات کا شکریہ ادا کریں تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرما، ہمارے دل کی بے قرار تمناؤں پر نظر کر۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے احسانات کا شکریہ ادا کریں، مگر ہم میں طاقت نہیں ہے۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں قطعاً لفاظی کا کوئی شائبہ بھی نہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنی زندگی پر اگر مڑ کر نگاہ ڈالیں، بچپن سے لے کر آج تک کے واقعات پر نظر ڈالیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے بھیانک موڑ آپ کی زندگیوں پر ایسے آئے تھے کہ ان میں سے ہر موڑ آپ کے لیے ہلاکت کا پیغام لا سکتا تھا، اور آپ کو یہ توفیق نہ ملتی کہ مڑ کر اپنے سفر کا باقی حصہ طے کر سکیں۔ زندگی کو بھی مختلف خطرات پیش آئے، ایمان کو بھی مختلف خطرات پیش آئے، دنیا کے دولتوں اور حیثیتوں کو بھی خطرات پیش آئے، اور خدا تعالیٰ نے بسا اوقات ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہزارہ مرتبہ ایسے احسانات کے سلوک فرمائے کہ ان میں سے ایک ایک احسان اس لائق ہے کہ اس کے شکریہ میں زندگیاں گزاری جائیں۔ یہ مضمون ہر انسان پر کھل سکتا ہے اگر وہ احسان شناسی کی نظر پیدا کرے، اور دنیا کا کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو اس پہلو سے خدا تعالیٰ کے زیر احسان نہ ہو۔ جماعت احمدیہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ نظارے بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ بس اس صدی کو شکر کی صدی بنانا ہے، اور خدا تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنے اور احسانات کو پہچاننے کی صدی بنانا ہے، ورنہ غفلت کی آنکھ سے اگر آپ دیکھیں تو احسانات کی خواہ بارش ہو رہی ہو تب بھی انسان کے شکر کی زبان سوکھی رہتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وہ زبان تھی کہ جب آسمان سے بارش کا پہلا قطرہ گرا کرتا تھا تو آپ زبان باہر نکال کر اپنی زبان پہ اس قطرے کو لیا کرتے تھے۔ ظاہری لحاظ سے وہ زبان تر ہوتی تھی، لیکن دراصل اس میں ہمیں ایک پیغام ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کے ہر قطرے سے ہماری زبانیں تر رہنی چاہیے، اور ہمارا دل ان احسانات سے سیراب رہنا چاہیے۔ بس یہ صدی ہمیں احسانات منانے کی صدی بنانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو میرے احسانات کا شکر کرتا ہے میں اسے بڑھاتا چلا جاتا ہوں، اس پر مزید فضل کرتا چلا جاتا ہوں۔ اس لیے اگر آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس صدی کو احسانات منانے کی صدی بنائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ ایک صدی کے اندر آپ خدا تعالیٰ کے احسانات گن سکیں،
کہ ان کا شکریہ ادا کر سکیں. ہزاروں صدیوں کے احسانات کا بوجھ آپ کی آئندہ نسلوں پر پڑ جائے گا، اور وہ بھی اگر احسان مند رہیں گی ان پر بھی خدا تعالیٰ کے احسانات کی بے انتہا بارشیں برستی رہیں گی. کتنا آسان طریق ہے خدا کے فضلوں کو جذب کرنے کا، کتنا مؤثر طریق ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنی پیاسے دلوں کی طرف کھینچنے کا، کہ اس کے احسانات کا تصور باندھیں اور اس تصور کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں. تصور باندھنے کا احسان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور اس مضمون کو میں آپ پر خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں. بہت سی زبانیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو ہر وقت خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں حرکت کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے ہاتھ بھی دیکھتے ہوں گے جن میں تسبیحیں تھامی ہوں گی، اور زبان کی ہر حرکت کے ساتھ تسبیح کے دانے بھی ہر وقت گردش میں رہتے ہیں. لیکن کیا واقعتاً اس زبان کی حرکت اور دانوں کی گردش کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احسانات بھی دلوں میں اسی طرح گردش کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جس کے جواب پانے کے نتیجے میں ہر شخص کی تسبیح کی ایک حیثیت مقرر کی جاتی ہے، اور خدا کی نظر میں صرف اسی تسبیح کی حیثیت ہے جو دل کے پردوں پر گردش کر رہی ہے. بس سچی تسبیح احسانات کے عرفان کے نتیجے میں عطا ہوا کرتی ہے، اور اس عرفان کو حاصل کرنے کے لیے کسی لمبی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، ایک اندرونی بیداری کی ضرورت ہے، اندرونی طور پر شعور کو جگانے کی ضرورت ہے. صبح جس حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کھولا کرتے تھے، آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی خدا کے شکر کا اظہار شروع ہو جاتا تھا، اور پہلی بات یہ کرتے تھے کہ اے خدا، تو نے کتنا احسان فرمایا کہ مجھے ایک قسم کی موت کے منہ سے نکال کر دوبارہ زندگی عطا کی. آج میں تیرے فضل کے نتیجے میں، تیرے رحم اور کرم کے نتیجے میں آنکھیں کھول رہا ہوں. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں تھیں جو بظاہر نیند سے اٹھنے کے وقت کھلا کرتی تھی، لیکن فی الحقیقت نیند کی حالت میں بھی کھلی رہتی تھی. آپ کے عرفان کا یہ عظیم مقام تھا کہ آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بظاہر میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل کبھی نہیں سوتا، اور نیند کی حالت میں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تصور میں تسبیح و تحمید میں مصروف رہتا ہے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسبیح و تحمید کے اسلوب سیکھیں، تسبیح و تحمید کے آداب سیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تابع ہے. تب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر ہوا کا ذرہ جو ہر سانس میں ہم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. ایک عارف باللہ ان نشانات کا جب تصور باندھتا ہے تو اس ایک سانس کے تصور میں ہی سینکڑوں دوسرے سانس لے لیتا ہے. کس کس سانس کی پیروی کرے گا اس کے احسان ادا کرنے کے لیے؟ ایک بزرگ کے متعلق یہ ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مٹھائی کا ٹوکرا ان کے سامنے تحفے کے طور پر پیش کیا گیا. کچھ اس میں لڈو تھے، انہوں نے نکالے اور اپنے مریدوں کو وہ لڈو بانٹ دیے، اور ایک لڈو خود ہاتھ میں پکڑ لیا. وہ تو اپنے اپنے لڈو کھا کر فارغ ہو گئے، اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے لڈو سے دانہ دانہ نکال کر منہ میں ڈالنا شروع کیا، اور ہلکا ہلکا اس کو چباتے رہے اور خیالات میں کھوئے رہے. جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور وہ لڈو ختم نہ ہوا تو ان کے ایک مریض نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہر دانہ جو منہ میں ڈالتا ہوں اس کے ساتھ یہ تصور باندھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی رحمتوں کے کتنے جلووں نے یہ دانہ بنایا ہوگا. میرا ذہن میٹھے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، میرا ذہن اس نئے شکر کی طرف یعنی گنے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے،
جو کبھی کھیتوں میں اگ رہا تھا، پھر وہ تنومند ہوا، پھر وہ اس میں رس پیدا ہوا، رس میں مٹھاس پیدا ہوئی، اور کس طرح پھر اس کو میری خاطر، کیونکہ خدا نے یہ دانہ میرے منہ میں ڈالنا تھا، بڑی محنت کے ساتھ کسانوں نے کاٹا، اور پھر کس طرح وہ اس کا رس نچوڑا گیا۔ اور یہ مضمون سوچتا چلا جاتا ہوں، دانہ ختم ہو جاتا ہے، یہ مضمون ختم نہیں ہوتا، پھر ایک اور دانہ منہ میں ڈالتا ہوں، پھر اس سے پہلے کی طرف میری توجہ منتقل ہو جاتی ہے، پھر میں سوچتا ہوں کہ صرف ایک میٹھا ہی تو نہیں ہے، اور بھی اجزاء ہیں اس کے، وہ لکڑیاں بھی تو ہیں جن سے آگ جلائی گئی، اور وہ چنے بھی تو ہیں یا مکئی یا جو بھی اس لڈو میں بطور نشاستہ کے ڈالا گیا، یہ وہ سب چیزیں تھیں۔ پھر ان کے اوپر کیا کیا گزری، کس طرح کس وقت زمیندار اٹھے اور پو پھٹے، وہ کندھوں پر ہل لے کر روانہ ہوئے کھیتوں کی طرف، ان کی حفاظت کس طرح کی گئی۔ اتنا وسیع مضمون اس ایک دانے کے ساتھ منسلک ہو گیا کہ وہ گھنٹہ تو لڈو ختم کرنے میں لگا، لیکن گھنٹوں مزید درکار تھے اس مضمون کی تفصیل سے پیروی کرنے اور اس کو اپنے دل پر عرفان کی صورت میں جاری کرنے میں۔ اس مضمون کو آپ زندگی کے روز مرہ تجربے میں پھیلا کر دیکھیں، ہمارا وقت بہت محدود ہے، احسانات کا سلسلہ بہت دراز ہے، اور ناممکن ہے کہ اگر ہمہ وقت ہم خدا تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے میں مصروف رہیں تب بھی ان احسانات کا شکریہ ادا کر سکیں۔ یہ مضمون صرف وہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ کس وقت ایک زمیندار ہل کندھے پر اٹھا کر روانہ ہوا تھا، بلکہ اگر آپ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کریں تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سال ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے انسان کے آنے کی تیاریاں کی ہیں۔ اس زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ کس طرح پیدا کیے گئے، سمندر کس طرح پیدا ہوئے، زندگی کا آغاز کیسے ہوا، کیسے کیسے قوانین جاری کیے گئے زندگی کی حفاظت کے لیے، اور کس طرح وہ زندگی میں تناسب پیدا کیا گیا جس کے بغیر انسان کی پیدائش ناممکن تھی۔ انسان کی ہر ضرورت کو پیش نظر رکھ کر، خواہ وہ ابتدائی زمانے کا انسان تھا یا آخری زمانے کا انسان، ہر قسم کی ضروریات مہیا کی گئیں۔ خزائن ہیں زمین میں دبے ہوئے آج بھی جن تک ابھی ہماری نگاہ نہیں پہنچی، مگر قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے جس کے خزانے ہم نے محفوظ نہ کر رکھے ہوں۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، لیکن ہم ان کو ایک اندازے کے مطابق ظاہر فرماتے چلے جاتے ہیں اور بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے نازل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جن موٹروں پر آپ بیٹھ کر آئے ہیں، جو تیل ان موٹروں میں پھونکا گیا، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس تیل کی تیاری کے لیے خدا تعالیٰ نے کتنے سال لگائے ہیں؟ اربوں سال لگے ہیں۔ ان تیل کے ابتدا، اس تیل کو جس کو آپ بے تکلفی سے آج پھونک دیتے ہیں، اس کو تیار کرنے پر ان گنت زندگیاں قربان کی گئی، ان گنت زندگیوں کی قسمیں قربان کی گئی ہیں، اور ایک بہت ہی لمبے عرصے پر جس کے اوپر ہمارا ذہن ممتد نہیں ہو سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا، خواہ ہم ہندسوں میں اس کی باتیں کر لیں، مگر ہمارے تصورات اتنے محدود ہیں کہ فی الحقیقت ہم اس لمبائی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنے لمبے عرصے پر پھیلے ہوئے خدا تعالیٰ کی قدرت تیل کے چشموں کے لیے تیاری کر رہی تھی، اور آج ہم بیٹھتے ہیں، ایک گیلن تیل لیا، اس کو پھونکا، اور خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ تیل کیسے بنا، کیوں ہمارے ہاتھ آیا، اور یہ خزانہ خدا نے کب سے ہمارے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ تو ایک بات نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، ان گنت باتیں ہیں
جن کے ذکر کی بھی انسان کو مجال نہیں اور طاقت نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ میرے کلمات ایسے لامحدود ہیں، ایسے انگنت، اتنے بے پناہ ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو سمندر سوکھ جائیں گے، لیکن ان کلمات کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر اور بھی ویسے سمندر ان کی مدد کے لیے آ جائیں، وہ سمندر بھی خشک ہو جائیں گے، لیکن میرے کلمات کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس یہ وہ خدا ہے جس کے احسانات کے تابع ہم ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں کہ انگنت احسانات ہیں، بارش کی طرح اس کے فضل نازل ہوتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم درست کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، ایک قطرے کا مبالغہ بھی اس میں نہیں۔ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشوں نے 100 سال تک جماعت احمدیہ پر ہر قسم کے فضل نازل فرمائے۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک قطرہ تھا، اس کے فضل نے دریا بنا دیا، اور ایک خاک کا ذرہ تھا جسے خدا نے سریا بنا دیا ہے۔ بس آج جو 1 کروڑ احمدی دنیا میں بس رہے ہیں، یہ اسی قطرے کے بنے ہوئے دریا ہیں۔ بس اگر آپ خدا تعالیٰ کے احسانات کے ہر قطرے پر شکر ادا کرنے کا سلیقہ سیکھ جائیں گے تو آپ میں سے ہر ایک قطرہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اگلی صدی کے آغاز سے پہلے 1 کروڑ بن جائے۔ اور اگر زمین پر آپ کے پھیلنے کی جگہ نہیں ہوگی تو اس صدی تک خدا آسمان میں وسعت عطا کرے گا، اور آسمان میں آپ کے پھیلنے کے لیے گنجائشیں نکالی جائیں گی۔ زمانہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ احسان مند رہیں گے تو خدا کے فضلوں کے ساتھ آپ کے احسان کا کوئی مقابلہ نہیں، احسان مندی کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فضل آپ سے سینکڑوں ہزاروں گنا تیز رفتاری کے ساتھ آگے آگے بھاگیں گے اور آپ کا احاطہ کر لیں گے، اور آپ میں استطاعت نہیں ہوگی کہ ان فضلوں کا احاطہ کر سکیں۔ بس اس اگلی صدی کا پہلا پیغام ساری جماعت احمدیہ کے نام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کا شمار کرنے کی کوشش کریں اور خدا تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سارے مسائل احسان مندی کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں، ساری مشکلات جذبہ احسان مندی کے ساتھ دور ہو سکتی ہیں، لیکن احسان مندی حقیقی ہونی چاہیے، محض زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ عادت ڈالیں، اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں کہ خدا تعالیٰ کے پیار اور محبت کا ذکر کر کے سوچوں میں ڈوب جایا کریں اور سوچا کریں کہ یہ بھی خدا کا احسان ہوا، وہ بھی خدا کا احسان ہوا۔ آج جو ہم اس وقت زندگی کی سانس لے رہے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور بے شمار احسانات کا مجموعہ ہے۔ اس ضمن میں چند ایک چھوٹی چھوٹی اور باتیں بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ کوئی سنجیدہ مضامین تو نہیں، لیکن چونکہ پہلے کی بات شروع ہوئی ہے اس لیے آج کے خطبے میں بعض پہلی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح قطرہ قطرہ کے طور پر شروع ہوئی ہیں۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پہلا خطبہ ہے، میرا یہ پہلا خطبہ ہے اگلی صدی کا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جہاں تک خطبہ نکاح کا تعلق ہے، اس صدی کا پہلا خطبہ نکاح مکرم ڈاکٹر عبدالحمید صاحب مرحوم کی بچی نیرہ باہری حمید کا پڑھا گیا۔ باہری حمید ہالینڈ کی ایک مخلص احمدی خاتون ہیں جن کا نکاح ثانی ڈاکٹر عبدالحمید صاحب مرحوم سے ہوا تھا، جو سید ارشد باقی عبدالباقی ارشد صاحب کے والد تھے۔ انہوں نے مجھے ایک خط لکھا کہ میری بیٹی کا نکاح ہونا ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ اگلی صدی کا پہلا نکاح یہ ہو
चुनाचे वो इस पहलू से मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई। वाकई एक तारीखी शहादत है कि अगली सदी का पहला खुतबा निकाह जो खलीफा वक्त पढ़े, वो जिसका भी हो जमात में हमेशा एक ख़ास एजाज़ के साथ याद किया जाएगा। निकाह के साथ अब मैं दूसरा पहलू बयान करता हूँ जनाजे का। इस सदी का पहला जनाजा मुकर्रम अब्दुल सलाम खान साहब मरहूम का पढ़ा गया, जो आज ही 1 बजे यानी जुमे से पहले पढ़ा गया। अब्दुल सलाम खान साहब मरहूम सुबह सरहद से ताल्लुक़ रखने वाले एक मौजूद पठान खानदान के फर्द थे। आपके वालिद ने जब 1908 में बैत की तो सूबे के गवर्नर ने हुक्म देकर आपके खानदान को सूबा बदर कर दिया। 1918 में खान साहब बतौर अहमदी पैदा हुए और हमेशा बड़े ही इखलास और वफा के साथ जमात से वाबस्ता रहे। बड़े दुआगो बुजुर्ग थे। इनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अगली सदी तक पहुंचूं। अल्लाह ताला ने इस ख्वाहिश को इस तरह भी पूरा फरमा दिया कि इस सदी का पहली नमाज जनाजा जो खलीफा वक्त ने अदा की वो खान साहब मरहूम मकफूर की थी। इस सदी का पहला बच्चा जो मेरे इल्म में आया और जिसे मैंने इस सदी का पहला अहमदी बच्चा करार दिया, वो आपके अमीर आफ्ताब अहमद खान साहब का नवासा है। और इसके बच्चे के वालिद लतीफ़ उर रहमान हैं और दादा रफ़ीक़ुर रहमान, और खान साहब के वालिद सनाउल्लाह खान साहब हुआ करते थे। बड़े नेक और मुखलिस बुजुर्ग थे। तो ये इस सदी का पहला अहमदी बच्चा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि इस अहम खुतबे में इसका जिक्र किया जाए, लेकिन अभी मैंने आपको एक बात समझाई है, आप क्यों उसको भूल रहे हैं। खुदा ताला की रहमतों की बारिशें देखें कितनी वसी होती है। बाज़ दफ़ा सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मील तक फैली होती है। कितने कतरे गिरने होते हैं उन बारिशों के, लेकिन उसके पहले कतरे को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान बाहर निकलकर अपनी छाती पर लिया करती, प्यार और मोहब्बत से। तो ये कतरात हैं जो बहुत से बरसेंगे और आज उसका आगाज हो रहा है। जनाजों के मुतालिक तो आप कह सकते हैं कि जनाजे भी तो होंगे, लेकिन वाकया यह है कि जनाजा भी एक रहमत का मूजिब है। इसको मैं खतरात रहमत के तौर पर जो शुमार कर रहा हूं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये फैसला कि पैदाइश खुशी की बात है और जनाजा गम की बात है, ये ऐसा आसान फैसला नहीं है। हजरत मसीह बाज़ बातों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ऐसा शख्स जो हो उस पर तुफ है, लानत है कि उस दिन पर जिस दिन वो पैदा हुआ। ऐसा शख्स जो इन बातों से महरूम रहे या ऐसी बदियों में मुब्तला हो। बसा औक़ात दुनिया के आम मुहावरे में हम कहते हैं लानत है उस दिन पर जिस दिन वो पैदा हुआ। और हजरत मसीह के मुताबिक खुदा ताला फरमाता है रहमत थी उस दिन पर, खुदा ताला की बरकतें थी उस दिन पर, सलाम था उस दिन पर जिस दिन मसीह पैदा हुआ। सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। मसीह की जुबान से कुरान करीम ने ये अल्फाज, मसीह की जुबान में खुदा ताला ने ये अल्फाज कुरान करीम में महफूज रखे कि सलाम है उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, और सलाम है उस दिन पर जिस दिन मैं फौत हुआ या फौत हूंगा, और उस दिन पर भी सलाम जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। बस नाम पैदाइश सलामती का मुजिब होती है, ना मौत सलामती का मुजिब होती है। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि बाज़ मौतें खुदा ताला के नज़दीक सलामती का मुजिब बन जाया करती है। रहती दुनिया तक, जब तक कुरान करीम रहेगा और हमेशा रहेगा,
کروڑا اربوں بندے خدا تعالیٰ کے یہ آیت پڑھا کریں گے اور حضرت مسیح کی موت پر بھی سلامتی بھیجا کریں گے. بس جنازے کا بھی ایک رحمت کے طور پر ذکر کرنا کوئی بے جا بات نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کی موت کا دن بھی سلامتی کا دن تھا. ان کا نام بھی سلام تھا. جس دن یہ پیدا ہوئے ایک صحابی کی اولاد کے طور پر پیدا ہوئے. تمام عمر وفا کے ساتھ احمدیت سے چمٹے رہے. بس آج ان کی وفات کا دن بھی سلامتی ہی کا دن ہے. اور پہلی صدی کے جنازہ جو آج ان کا پڑھا گیا ہے اس لحاظ سے بھی یہ بہت ہی برکتوں کا موجب ہے. بس ہمیں خدا کی رحمت کے ہر نشان کو محفوظ رکھنا چاہیے. آئندہ صدی بہت سے انعامات ہمارے سامنے ہمارے لیے لانے والی ہے. خدا کے بے شمار انعامات جو صدی کے آغاز سے نازل ہونے شروع ہوئے ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا علم بعد میں ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے آخر پر لیکن سب سے اہم. اس صدی کا پہلا الہام جو مجھے ہوا وہ صدی کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا. وہ تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس ہم سلامتی کی جو باتیں کر رہے ہیں میں نے چاہا کہ میں آپ کو اس خوشخبری میں شریک کروں. وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس خدا کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدی کا پہلا پیغام مجھے یہ دیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس دنیا کی کوئی طاقت خدا کی اس تقدیر کو آپ کے حق میں تبدیل نہیں کر سکے گی. دنیا خواہ چاہے آپ پر ہزار لعنتیں زبانی ڈالتی پھرے, ہزار لاکھ کروڑ کوششیں کرے آپ کو مٹانے کی, مگر اس صدی کے سر پر خدا کی طرف سے نازل ہونے والا سلام ہمیشہ آپ کی سروں پر رحمت کے سائے لیے رکھے گا, سائے کیے رکھے گا. اور ان رحمتوں اور سلامتیوں کے سائے تلے آپ آگے بڑھیں گے. یہ صرف میرے نام پیغام نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کی جماعت کے لیے پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ برکاتہ کا لفظ تو مجھے یاد نہیں, لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بالکل صاف کھلی آواز میں روشن آواز میں تھا. اور اس سے میرا دل ہم سے بھر گیا کہ خدا تعالیٰ کی کیسی شان ہے کہ اگلی صدی کے آغاز پر ہی وہی وقت جب صدی شروع ہو رہی تھی اس وقت خدا تعالیٰ نے بڑے پیار اور محبت کی آواز میں اور بڑی کھلی کھلی واضح آواز میں مجھے السلام علیکم کا تحفہ مجھ پر نازل فرمایا تاکہ میں اسے تمام دنیا کے جماعتوں کے سامنے پیش کر سکوں. بس موریشس کے وہ احمدی جو اس آواز کو سن رہے ہیں ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پہنچے, اور جرمنی کے وہ مخلصین جو اس آواز کو سن رہے ہیں ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پہنچے, اور وہ سب احمدی جو اس آواز کو نہیں سن رہے ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پہنچے. کیونکہ وقت ایسا ہے جو اس سلام کو پہنچانے کے لیے چنا گیا ہے. اس لیے مجھے کامل یقین ہے کہ سلام ان احمدیوں کو بھی پہنچے گا جو ابھی پیدا نہیں ہوئے, ان احمدیوں کو بھی پہنچے گا جو ابھی احمدی نہیں ہوئے, ان قوموں کو بھی پہنچے گا جن تک ابھی احمدیت کا پیغام نہیں پہنچا. آئندہ 100 سال میں احمدیت نے کتنی ترقی کرنی ہے ہم اس کا بھی تصور بھی نہیں باندھ سکتے. کن کی نئی سرزمینوں میں اس احمدیت نے جڑیں پکڑنی ہیں اور تنومند درخت بننے ہیں, اور عظیم الشان خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے ان درختوں کے ذریعے ان تمام زمینوں پر محیط ہونے ہیں. ہم ان باتوں کا آج تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی احمدیت پھیلے گی دنیا کے جس خطے میں بھی احمدیت کا پیغام قبول کیا جائے گا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو امام زمانہ تسلیم کیا جائے گا. جہاں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری کے سامنے احمدیت کے ذریعے سر تسلیم خم کیے جائیں گے, ان سب کو اس سلام کا تحفہ ہمیشہ ہمیشہ پہنچتا رہے گا. پھر آئندہ صدی میں کیا ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, کیسے لوگ ہوں گے. مجھے امید ہے اور مجھے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی خدا تعالیٰ تقویٰ کی ایک نئی لہر جاری کرے گا اس صدی کے لیے بھی, اور رحمتوں کے نئے پیغام آئندہ صدی کے لیے خود پیش فرمائے گا. آج دنیا کے ہر احمدی کا دل خوش ہے. ذرہ ذرہ خدا کے احسانات کے ذکر سے لرز رہا ہے, تموج میں ہے.
دل ہی نہیں بلکہ وجود کا ذرہ ذرہ کثرت کے ساتھ دنیا کے کونے کونے سے مبارکباد کی تاریں موصول ہو رہی ہیں اور زمین کے کناروں تک سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ہاں خدا نے حضرت مسیح موعود کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا کر چھوڑا ہے، لیکن ابھی ان کناروں کو مزید وسعت عطا ہونی ہے۔ آج جو ہم احمدی نسلیں زندہ ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس حد تک اپنے معیار خلوص کو بلند کر کے اور قربانیوں کے معیار کو بلند کر کے ہم نے اگلی صدی کے لیے، اگلی صدی کی آنے والی نسلوں کے لیے رحمت کے سامان مہیا کرنے ہیں۔ بہت سے خوش نصیب ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ صدی کے اختتام سے پہلے پہلے بہت سی بدیاں جھاڑ دی، بہت سے گناہوں سے توبہ کی۔ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے نئی روحانی زندگی پائی۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے کہ ہم نے جب مسلسل خطبات سن کر اپنے نفس کا جائزہ لیا کہ کس حد تک ہم متقی ہیں اور کس حد تک یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ اگلی صدی کے سر پر کھڑے ہوں، تو ہم نے اپنے آپ کو بے حد گناہگار پایا، بلکہ اس لائق نہ پایا کہ ہم احمدی کہلائیں۔ لیکن آج اگلی صدی میں داخل ہونے سے پہلے ہم تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کامل خلوص اور کامل عزم کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا پہلا وجود مر کر پچھلی صدی میں دفن ہو جائے گا اور ایک نیا روحانی وجود اگلی صدی میں داخل ہوگا۔ بس یہ وہ جماعت ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کو خدا نے نئی زندگیاں عطا کی، نئے وجود بخشے گئے، نئے خلق نصیب ہوئے، بہت سی بدیاں ان کو جھڑ کر پچھلی صدی میں جا پڑی۔ آئندہ ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کے سامان کرنے ہیں، ان نیکیوں کو پھیلانے کے سامان کرنے ہیں۔ اور وہ سب لوگ احمدی جو ابھی تک اپنی بہت سی کمزوریوں کو دور نہیں کر سکے، خواہش کے باوجود دور نہیں کر سکے، اور میں جانتا ہوں کہ لاکھوں ایسے انسان ہوں گے، ایسے احمدی ہوں گے جو کوشش کے باوجود اپنی تمام کمزوریوں کو دور نہیں کر سکے، تو میں ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ اس صدی کی نئی فضا میں جو تموج پیدا ہوا ہے، جو نیکی کے ذکر کے ساتھ دلوں میں اللہ تعالیٰ نئے ولولے پیدا کر رہا ہے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا، ان خاص لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے آج بھی کوشش کریں کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور پاک اور صاف ہو کر نئے وجود خدا تعالیٰ سے حاصل کریں، کیونکہ آپ پر اگلی صدی کی آنے والی نسلوں کی بہت سی عظیم ذمہ داریاں ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو خدا تعالیٰ نے ایک قسم کے تجدید کے مقام پر کھڑا کیا ہے۔ دین اسلام کو جو آئندہ خطرات درپیش ہیں، ان کا علاج آج آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو اس بات کا شعور ہو۔ آپ کے تقویٰ کا معیار بڑھنے سے آئندہ آنے والے خطرات کا مقابلہ ہوگا۔ آج کی نسل نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کامیابی کے ساتھ اسلام کی جنگیں دنیا کے مختلف ممالک میں لڑی جانے والی ہیں۔ آپ کا ہتھیار تقویٰ کا ہتھیار ہے، اس کے سوا کوئی اور ہتھیار نہیں ہے جو آپ کے ہاتھوں میں تمایا گیا ہے۔ دعا کا تقویٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ آسمان سے جو اعجاز نازل ہوا کرتے ہیں، ان کا براہ راست تقویٰ کے معیار سے تعلق ہوا کرتا ہے۔ بس اپنے تقویٰ کا معیار بلند کریں اور وہ زیادہ راہ لیں جو 100 سال تک آئندہ نسلیں کھاتی رہیں۔ اس لیے آئندہ صدی میں کیا ہونا ہے، اس کا فیصلہ آج کے احمدیوں نے کرنا ہے، ان کے دلوں نے کرنا ہے، ان کے اخلاص نے کرنا ہے، ان کے نیک اعمال نے کرنا ہے، اور ان کے ان فیصلوں اور عزائم نے کرنا ہے کہ ہر صورت میں ہم نے اپنی بدیوں کو جھاڑنا ہے اور نیکیوں کو اختیار کرنا ہے اور نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت تقویٰ کے ایک نئے معیار پر نئی صورت میں ابھرے گی اور نئی شان کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی۔
ایسی شان کے ساتھ ظاہر ہوگی کہ وہ دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دے. آپ کی زبانوں میں وہ طاقت نہیں ہے دنیا کو تبدیل کرنے کی جو آپ کے خاموش تقویٰ میں طاقت ہے. تقویٰ وہ قوت رکھتا ہے جو بغیر زبان میں ڈھلے عظیم الشان تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے. بس اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اس پر توکل کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ داخل ہوں کہ جو کمزوریاں سرزد ہو چکی وہ ماضی کا حصہ بن جائیں، ڈراؤنی خوابوں کی طرح پیچھے رہ جائیں، ان کی تعبیریں بھی آپ نہ دیکھیں. اور آج آپ نے جو نئے عزائم باندھے ہیں اسلام کی ترقی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، جو آپ پیاری پیاری خوابیں دیکھ رہے ہیں، ان کی عظیم الشان تعبیریں دنیا میں ظاہر ہوں. اور خدا آپ کو توفیق دے کہ اپنی آنکھوں سے ان تعبیروں کو دیکھیں اور دیکھتے دیکھتے تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمارے دل تراوت حاصل کریں ان باتوں سے. یہ ہے ایک احمدی کا تصور جسے ہم نے اس صدی میں پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. یہ ذکر، آج کا ذکر، ایسا نہیں کہ جس میں غم کی بات کی جائے اور ایسی بات کی جائے جس سے دل پر کسی طرح میل آئے، لیکن آپ سب نے پنجاب میں ہونے والے ایک حکومت کے حکم نامے کا ذکر سنا ہوا ہے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو توقع رکھتے ہوں گے کہ میری زبان سے سنیں کہ وہ کیا واقعہ ہوا اور اس پر جماعت کو کیا رد عمل دکھانا چاہیے. اس لیے میں اپنے خطبے کو اس ذکر پر خواہ وہ تکلیف دہ ذکر ہی کیوں نہ ہو ختم کروں گا. کچھ عرصہ تقریباً 3-4 دن پہلے مجھے ربوہ سے فون کے ذریعے یہ پیغام موصول ہوا. نائب صاحب امور عامہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ کمشنر سرگودا ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر جھنگ اور پولیس کے بڑے اور چھوٹے تمام افسران اکٹھے ہو کر ربوہ اس طرح سے تشریف لائے کہ ربوہ کے جو چیدہ سربراہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ربوہ کے منتظمین یا مختلف افسران جو ربوہ کی نمائندگی کر سکتے ہیں ان کو ایک پیغام دیں، اس لیے کے ساتھ تشریف لائے. ان کو اکٹھا کیا گیا اور پیغام یہ تھا کہ آپ کو اس صدی کے اختتام پر اور نئی صدی کے آغاز پر کسی قسم کے کوئی جشن منانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. نہ جلوس کی اجازت دی جائے گی، نہ جلسے کی اجازت دی جائے گی، نہ بتیاں روشن کرنے کی اجازت دی جائے گی وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو لکھ کر یہ پیغام دیں، جب تک حکومت کی طرف سے تحریری حکم نامہ نہیں ملے گا ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کی آپ پر ذمہ داری ہے. چنانچہ اس پر کمشنر نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کل یہ پیغام لکھ کر بھجوا دوں گا. ان کا اندازہ یہ تھا کہ اس تحریری پیغام میں تاخیر اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ جماعت عدالت کی طرف رجوع نہ کر سکے اور آگے جو رخصتیں آ رہی ہیں ان سے حکومت فائدہ اٹھا لے اور جب تک عدالت تک جماعت پہنچے اس سے پہلے یہ دن گزر چکے ہوں. اتنا ان کی طبیعت پر بوجھ تھا اور اتنا آواز میں غم تھا کہ بات کرتے ہوئے آواز لرز رہی تھی. مجھے اس سے بڑی فکر پیدا ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ ہرگز اس طرز میں مجھ سے بات نہ کریں اور میں آپ کو باقاعدہ ایک یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو آپ نے اپنے حوصلے کا سر بلند رکھنا ہے اور قطعاً ان لوگوں سے مرعوب نہیں ہونا. چنانچہ میں نے ان کو پھر اس فون کے بعد یہ پیغام بھجوایا کہ 100 سال کے خدا تعالیٰ کے بے انتہا احسانات ہیں جو جماعت پر نازل ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں جو خوشیاں دلوں سے پھوٹ رہی ہیں
ان کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ اس لیے آج میرا آپ کو پیغام یہ ہے کہ آپ نے لازماً خوش رہنا ہے، جو کچھ سر پر گزرے آپ نے اپنی خوشی کو مغلوب نہیں ہونے دینا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میں ربوہ سے روانہ ہو رہا تھا تو میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ آپ اس غم کو مرنے نہیں دیں گے اور ہمیشہ اس غم کو تازہ رکھیں گے۔ اس وعدے کو آج آپ بھول جائیں۔ آج میں آپ سے ایک نیا وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں نے جو جماعت کو خوشیاں دی ہیں، آپ ان خوشیوں کو زندہ رکھیں اور کسی ظالم کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس کے پنجے آپ کے دلوں سے ان رحمتوں کی خوشیوں کو چھین لیں۔ آپ کو نئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تو پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں بازاروں میں پھریں اور خوشیوں سے آپ کے چہرے دمک رہے ہوں۔ آپ کے وجود کا ذرہ ذرہ ان دشمنوں کو ناکام اور نامراد کر رہا ہو اور ان کو کہہ رہا ہو کہ ہماری خوشیوں، مقدس خوشیوں تک پہنچنے کی تمہارے بہیمانہ پنجوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح آپ کو ناکام اور نامراد کر سکتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ناکام اور نامراد نہیں کر سکتی۔ خدا کے فضلوں کی خوشیاں کوئی دنیا میں روک سکتا ہے؟ خدا کے رحمتوں کی خوشیاں کوئی دنیا میں روک سکتا ہے؟ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں ایک بالکل نئی فضا پیدا ہو گئی، اور پنجاب میں جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا وہاں بہت سے شہروں میں تو انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ کوئی ہمیں قید کرتا ہے، مارتا ہے، گلیوں میں گھسیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے خوب جشن منائے۔ ربوہ کی خصوصی ہے یہ حیثیت کے پیش نظر، اگرچہ وہاں بتیاں تو نہیں جل سکی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اتارنی آپ نے نہیں ہے۔ یہ دن ایسا ہے، یعنی 23 مارچ کا دن، کہ جس دن یہ ساری قوم مجبور ہو گئی ہے بتیاں جلانے پر اور خوشیاں منانے پر، کیونکہ خدا کی تقدیر نے اس دن کو یوم پاکستان بنا دیا ہے۔ اس لیے ان گھروں کی بتیاں احمدیت کی خوشیاں منا رہی ہوں گی خدا کی نظر میں، اور وہ بتیاں جو ان کو نظر نہیں آتی جلتی ہوئی آپ کے گھروں پر، وہ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ روشن قرار دی جائیں گی۔ اور ایسا ہوتا ہے، خدا کی تقدیر میں ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے احمدیت کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام اور نامراد نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے لیے خوشیوں کے دن آئے ہیں اور خوشیوں کے دن بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمارے لیے خوشیاں ایسی مقدر ہو چکی ہیں جو ہماری راتوں کو بھی دن بنا دیں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک ذرہ بھی مجھے اس بات میں شک نہیں کہ یہ نئی صدی احمدیت کے لیے نئی نئی خوشیاں لے کر آنے والی ہے۔ بس خوشی سے اچھلو اور کودو اور خدا کی رحمتوں پر شکر کے لیے اور تیاری کرو، اپنے شکروں کے معیار کو اور زیادہ بڑھاؤ، کیونکہ ہم نے تو آج خدا تعالیٰ کے گزشتہ فضلوں کو جو دیکھا ہے اس کی روشنی میں ہم یقین کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل اتنا روشن ہے اور اتنا عظیم الشان ہے کہ جس طرح آج سے 100 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کے 120 ممالک میں جماعت احمدیہ پھیل چکی ہوگی، اور کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے پہلے 1300 سال میں ساری دنیا کے مسلمانوں نے جتنی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کیے ہیں اس سے دگنی زبانوں میں چند سال میں جماعت احمدیہ کو توفیق ملے گی کہ وہ تراجم کر کے ساری دنیا میں ان مقدس صحیفے کے ترجموں کو پھیلا دے۔ کوئی وہم کر سکتا تھا کہ اس زمانے میں؟ بس آج آپ بھی وہم نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا کی رحمتوں نے کیا کیا آپ کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ بس میں ربوہ کے رہنے والے ہوں یا پنجاب کے دوسرے علاقوں کے لوگ جو اس حکم کو سن کر غم زدہ ہیں، ان کو میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی خوشیاں ان کی پہنچ سے بالا ہیں۔ آپ خوش رہیں اور خدا تعالیٰ مزید آپ کی خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ کہ کس قدر ان کے دل مغضوب ہو چکے ہیں، کس قدر ان کی تکلیف
کہ نئے نئے سامان خدا تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں. یعنی وہ شخص جو کسی کی خوشی پر عذاب میں مبتلا ہو، اس سے زیادہ کس اور کیا جہنم سوچی جا سکتی. بڑی سادہ لوگ ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکم دے کر ہماری خوشیاں چھین لی. ان کا حکم دینا بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں آگ لگی ہوئی، ایک جہنم میں جل رہے ہیں کہ احمدیوں کو کیوں خدا تعالیٰ نئی نئی رحمتیں نئی نئی برکتیں عطا کرتا چلا جا رہا ہے. وہ حکم میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں. یہ کوئی رونے والا حکم؟ اس میں تو ہنسی آتی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر بیوقوف اور جاہل قوم ہے یہ، کہ جو اس طرح دوسرے کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کر رہی، اور یہ رذیل کوشش بتا رہی ہے کہ دلوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک جہنم برپا. بہت انہوں نے کوشش کی، بہت زور مارے کہ احمدیت کو ناکام اور نامراد کر دیں. آج 100 سال کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیش نہیں، کوئی سختی کام نہ آئی. کسی قسم کے رذیل ارادوں نے احمدیت کو ناکام تو کیا کرنا تھا، احمدیت کے پاؤں کی خاک کو بھی وہ ناکام اور نامراد نہیں کر سکے. یہ وہ کیفیت ہے جو اس حکم سے جاری ہے، ظاہر ہے. ایک شخص کا اعتراف ہے کہ ہم سب کچھ کر بیٹھے ہیں، ہم نامراد ہو گئے، اب خدا کے لیے خوش نہ ہو، کیونکہ تمہاری خوشی ہمیں تکلیف دے گی. حکم نامے کے الفاظ یہ ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب لکھ رہے ہیں، جبکہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ ضلع جھنگ میں قادیانی 23 مارچ 1989 کو قادیانیت کی 100 سالہ جبلی منعقد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے چراغاں کرنے، عمارات سجانے، سجاوٹی گیٹ کھڑے کرنے، پمفلٹ تقسیم کرنے، دیواروں پر پوسٹر لگانے، شیرینی بانٹنے، اسپیشل کھانے، لفظ اسپیشل کھانے بھی خوب ہے، اسپیشل کھانے، بیجز کی نمائش، بینرز لگانے اور جھنڈیاں وغیرہ لگانے کا انتظام کیا ہے، جو کہ مسلمانوں کے نزدیک سخت قابل احترام. انا للہ. اب بتائیں اس حکم کے اوپر رونا آئے گا یا ہنسی آئے گی؟ یعنی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے نزدیک سخت قابل اعتراض ہیں. آپ کا ہنسنا بعض لوگوں دلوں میں آگ لگا رہا ہے، آپ کی خوشیاں بعض سینوں میں جہنم کے سامان پیدا کر رہے ہیں. یہ آپ کی خوشی کا موقع ہے اور آپ کے ناچنے اور گانے کے دن ہے یا مغروم ہونے کے دن ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے، اور یہی قرآن کریم کی پیشگوئی تھی، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ. یہ سرز و شاداب کھیتیاں جو اگائی جا رہی ہیں خدا کی راہ میں، انہوں نے ضرور نشو و نما پانی ہے، لہ نہانا ہے، ان کی شاخوں نے مضبوطی اختیار کرنی ہے، ان کے تنوں نے تنومند ہو جانا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی. جتنی یہ کھیتی شاداب ہوتی چلی جائے گی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ. اس کے نتیجے میں ان لوگوں کا انکار کرنے والے اور زیادہ غیظ و غضب کی آگ میں جلتے چلے جائیں. بس 1400 سال پہلے جو عظیم الشان پیشگوئی قرآن کریم میں کی گئی تھی، آج آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو پورا ہوتے دیکھ لیا ہے. اس لیے اس پر اور بھی خوش ہوں. اس قسم کے حکم ناموں نے ثابت کر دیا ہے کہ سچا تھا وہ قرآن جس نے یہ پیشگوئی کی تھی، اور سچا تھا وہ رسول جس پر یہ کلام الہی نازل ہوا، اور سچا تھا وہ خدا اور عالم الغیب تھا. وہ جانتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. وہ جانتا تھا کہ ایسے بھی دن آئیں گے کہ بعض لوگوں کی خوشیاں بعض دوسرے لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے. بس یہ حکم نامہ جو ہے یہ ہمیں مغموم کرنے کے لیے یہ نہیں، بلکہ ہماری خوشیوں کو میں اضافہ کرنے کے لیے ایک دستاویزی ثبوت کے طور پر ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. چنانچہ آگے جا کر وہ لکھتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنے احمدی دیکھو کیا کر رہے ہیں ضرور. پچھلے 100 سالوں کے کارناموں پر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ پنجاب گورنمنٹ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے بذریعہ ٹیلی پرنٹر
پیغام بتاریخ 20 مارچ 1989 میں متذکرہ بالا قادیانیوں کے سارا جشن پر صوبے بھر میں پابندی لگانے کا فیصلہ کیا کہ حکومت پنجاب نے فلاں قانون مجریہ فلاں کے ذریعے جو ٹیلی پرنٹر کے ذریعے بھجوایا گیا ان کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ، اور یہ خوش ہو رہے یعنی دلوں کے اوپر بھی پنجاب کی حکومت فیصلے کرے گی کہ کیا واردات گزرے۔ ایسا بے وقوفوں والا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی تاریخ میں ایک منفرد فیصلہ ہے۔ بڑی بڑی جاہل حکومتیں ہم نے سنی ہیں، تاریخ میں ذکر بھی چلتے ہیں، مگر ایسا احمقانہ ایسا جاہلانہ حکم نامہ آج تک میرا خیال ہے دنیا کی کبھی کسی حکومت کو جاری کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر وہ فرماتے ہیں اور جبکہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 ایکس ایکس ایل وی 1860 کے تحت قادیانی گروہ کے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ بلا واسطہ یا بال واسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے دین کو اسلام کہے یا قرار دے یا اپنے دین کی تبلیغ یا پرچار کرے یا دوسروں کو اپنی دین کی تحریری زبانی یا کسی بھی مرئی طریق سے دعوت دے یا کسی بھی انداز سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیک پہنچائے تو مستوجب سزا ٹھہرے گا، جبکہ میری رائے اور گورنمنٹ کے مندرجہ بالا فیصلے اور تعزیرات پاکستان کے مندرجات کے مطابق اور زیر دفعہ 1898 پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ 144 ایسی کافی وجوہات موجود ہیں کہ اس کی یعنی سالہ تقریبات کی فوری روک تھام کی جائے اور ایسی ہدایات کا اجرا ضروری ہے جو انسانی زندگی، املاک اور امن و سکون عامہ کو درپیش خطرہ کا انسداد کریں۔ اس لیے اب میں چودھری محمد سلیم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جنگ دفعہ 1998 پی سی 144 جی کے تحت اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے قادیانیوں کو ضلع جنگ میں مندرجہ ذیل سرگرمیوں سے باز رکھنے کے لیے حکم صادر کرتا ہوں۔ عمارات اور ان کے احاطوں میں چراغاں کرنا، یعنی اپنے گھروں کے اندر بھی نہیں چراغاں کر سکتے، سجاوٹی گیٹ لگانا، جلسے اور جلوس کا انعقاد، لاؤڈ اسپیکر یا میگا فون کا استعمال، نعرے لگانا، بیجز آویزاں کرنا، رنگ برنگے کمکمے اور بینرز لگانا، پمفلٹ تقسیم کرنا، پوسٹر لگانا، دیواروں پر لکھنا، مٹھائی یا کھانا یا تقسیم کرنا۔ جہالت کی حد ہو گئی۔ کیسی احتیاط ہے زبان میں ماشاءاللہ۔ آخر وہ ڈپٹی کمشنر ہیں، پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی زبان استعمال کروں کہ کوئی اندھی بچ کے جا ہی نہ سکے۔ اگر مٹھائی تقسیم کرنا ہو تو کہہ دیں گے جی ہم نے تو تقسیم، ہم تو کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مٹھائی یا کھانا یا تقسیم کرنا اور کوئی ایسی حرکت جو بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات انگیخت یا مجروح کرنے کا موجب ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اب ہم تو سانس لیتے ہیں تو آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہم کریں کیا؟ آپ سانس لینا تو نہیں چھوڑ سکتے، اور تمہیں طاقت نہیں ہے کہ احمدیت کے سانس بند کر سکو، تمہاری مجال نہیں ہے کہ احمدیوں کی خوشیاں چھین سکو۔ تم ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہو کے یہ خدائی کی باتیں کرتے ہو۔ خدا کی قسم تمام دنیا کی حکومتیں بھی مل کر اگر ایسے ذلیل اور رذیل فیصلے کریں گی تب بھی احمدیوں کے دلوں سے ان کی خوشیاں نہیں چھین سکیں گی۔ تم 100 سال کی خوشیوں پہ اس قدر نامرادی کا اظہار کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ اگلے 100 سال تمہیں کیا دکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اپنی دلوں کی جہنموں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو سامان کر سکتے ہو کرو، لیکن خدا کی قسم احمدیت کی آنے والی صدی بے شمار اور بے انتہا خوشیاں لے کر آئے گی، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ان خوشیوں پر دلوں پر اپنے پنجے کاٹتا ہے۔ یہ تمہاری تحریریں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تمہاری باتیں شوخیاں ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی حیثیت نہیں۔ اسے لگاؤ جتنا مرضی زور لگاؤ، خدا کی بارش کی طرح برستی ہوئی رحمتوں کو روک نہیں سکتے تم، ناممکن ہے تمہارے۔ دستخط کرنے کا آخر پر دیکھیں کس شان سے ذکر فرمائے، میرے ہاتھ اور عدالت کی مہر سے آج مورخہ 21 مارچ 1989 کو جاری کیا گیا، چودھری محمد سلیم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔
ابھی تمہاری ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وہاں نہیں کام کر سکی جسے آپ تم حکم دے رہے ہو ساری دنیا سے تم احمدیوں کی خوشیاں چھین لو گے. حیثیت کیا ہے, توفیق کیا ہے تمہاری؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم حکومت کے کرندہ ہو, تمہارے ہاتھ میں ایک تحریر لکھی ہے, اور شاید تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ تمہارا دل اس تحریر میں نہیں ہے, صرف تمہارے ہاتھ مجبور ہیں اور اس لیے تم سزا نہیں پاؤ گے. مگر میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کرنی چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے حضرت مسلم ماؤد کے گھر کی تلاشی کا جب حکم دیا گیا, پنجاب گورنر کی طرف سے 1953 کی بات ہے, تو حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا کہ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس یا ڈی ایس پی تھا, اس کے ساتھ پھر کر وہ تلاشی کرواؤں. اس زمانے میں شرافت کا معیار آج سے بہت زیادہ بلند تھا. چنانچہ وہ ڈی ایس پی صاحب یا ایس پی صاحب, مجھے اب صحیح یاد نہیں, جب تشریف لائے تو بہت ہی زیادہ شرمندہ اور معذرت خواہ تھے. بار بار یہ حضرت صاحب سے عرض کر رہے تھے کہ مجھے معاف کریں, میں بالکل مجبور اور بے اختیار. بتائیے میرا کیا گناہ ہے؟ میں تو ایک ادنا کارندہ ہوں حکومت کا, اور گورنر پنجاب کا حکم ہے, میں اس کو ٹال نہیں سکتا, میں مجبور ہوں. بتائیے اس کی سزا مجھے تو نہیں پہنچے گی, کیا میں بھی بد نصیب ہوں گا اس وجہ سے کہ مجھے استعمال کیا گیا؟ حضرت مسلم ماؤد یہ بات سنتے رہے اور مسکراتے رہے, اور آخر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں جانتا ہوں کہ آپ مجبور ہیں, لیکن بعض دفعہ مجبوریوں سے بھی بدبختیاں مل جایا کرتی ہیں, اور بعض دفعہ مجبوریوں سے بھی سعادتیں مل جایا کرتی ہیں. آپ سے زیادہ وہ جوتی مجبور تھی جو ابو جہل کے قدموں میں تھی, اور اسی طرح وہ جوتی مجبور تھی جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھی. آپ بتائیں کہ کیا دونوں کا ایک ہی سا نصیب تھا؟ کیا وہ جوتی منحوس اور بد نصیب نہیں تھی جو ابو جہل کے قدموں میں تھی, لیکن تھی بے اختیار؟ اسی طرح کتنی معزز اور کس شان کی وہ جوتی تھی جس پر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑا کرتے تھے اور قدموں کے ساتھ لپٹی لپٹی ساتھ پھیرا کرتی تھی. اس لیے یہ نحوست تو ایسی ہے جس میں میں بے اختیار ہوں, میں چاہوں بھی تو اس نحوست سے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. ایسے لرزے وہ, اس قدر وہ خوف زدہ ہوئے کہ وہ تلاشی مجھے یاد ہے, وہ جس طرح انسان سونگتا پھرتا ہے جگہ کو, تھوڑا تھوڑا سونگا اور اس کے بعد کا بس, اس سے زیادہ مجھے بتا سکتا ہے. وہ زمانہ اور تھا, شرافتوں کے معیار, تقویٰ کے معیار اور ہوا کرتے تھے. اب تو ہم نے پانیوں میں بہتے بہتے ایک اور سی فضا میں سر نکالا ہے. بس اس موقع پر اگرچہ دنیا کی اکثریت تو پاکستانی نہیں, مگر میں پاکستانی ہوں اور مجھے اپنے ملک سے محبت ہے اور پیار ہے اپنے وطن سے, میں مجبور ہوں. اور نہیں تو میرے تعلق کی خاطر, میری خاطر اس بد نصیب ملک کے لیے دعا کریں کہ جتنے دن باقی ہیں بد نصیبیوں کے اللہ تعالیٰ دور فرما دے, ان رذیل اور کمینی حکومتوں کے صفیں لپیٹ دے جو صرف اسلام کے نام پر نہیں, وطنیت کے نام پر بھی داغ ہیں اور انسانیت کے نام پر بھی داغ ہیں. حماقتوں کی پوٹیں ہیں, اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں. تمام دنیا میں ہمارے عزیز وطن کو بدنام کرنے کا موجب بن گئے. بس اللہ دن بدلے اور موسم تبدیل فرما دے اور جلد از جلد ہمارا ملک اس قسم کی نحوستوں سے آزاد ہو اور خدا کی رحمتوں اور برکات کا موجب بنے. بس اور اگر آپ کا تعلق اس ملک سے نہیں تو میری خاطر, جس کی ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے, میرے تعلق کی خاطر مجھ پہ رحم کرتے ہوئے میرے ملک کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک ذکر میں بھول گیا تھا جو مجھے بہت عزیز ہے، یعنی اسیران راہ مولا کا ذکر. ہم نے دعائیں کی، گریہ گزاری کی کہ اے خدا اگلی صدی کے آغاز سے پہلے ان کے بندھن ٹوٹ جائیں اور وہ بھی ہماری طرح آزادی کی سانس لیتے ہوئے ہماری خوشیوں میں شریک ہوں. لیکن وہ مالک ہے، ہم مدنہ بندے ہیں. ابھی خدا کی تقدیر کو شاید یہ منظور نہیں تھا، لیکن آپ یہ دعائیں ضرور جاری رکھیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں خدا کی تقدیر کا حکم دنیاوی احکام پر غالب ضرور آئے گا. اور مجھے ہرگز مایوسی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی سامان ایسے پیدا فرمائے گا کہ ہمارے عزیز مظلوم بھائی جو تمام احمدیت کی نمائندگی کے طور پر اسیری کی مشقتوں میں سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے یہ بوجھ بھی آسان فرما دے، ان کو تسکین قلب عطا کرے، ہر مشکل ان کے لیے ہلکی کر دے، اور پھر ان زنجیروں کے ٹوٹنے کے سامان پیدا کرے. بظاہر زنجیریں تو انہوں نے پہن رکھی ہیں، لیکن ان زنجیروں کی بندش، اس کی تنگی ہمارے دلوں کو محسوس ہو رہی ہے. اس لیے جب تک وہ زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی اس وقت تک ہمارے دلوں کی یہ تنگی کا احساس مٹ نہیں سکتا، یہ نہیں ٹوٹ سکتا. تو دعا کریں، ان کی خاطر نہیں تو اپنی خاطر ہی کریں. لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم اگر تکلیف محسوس بھی کر رہے ہوں گے تو اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں سعادتیں مل رہی ہیں، اور یہ تکلیف اپنی ذات میں معزز تکلیف ہے. اس لیے فی الحقیقت کوئی سچا انسان بھی اپنی تکلیف دور کرنے کی خاطر نہیں، اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی خاطر یہ دعائیں کرے گا. اس لیے آپ خالصتاً للہ اپنے عزیز بھائیوں کو جس طرح پہلے دعاؤں میں یاد رکھتے آئے ہیں، مزید دعاؤں میں یاد رکھیں اور امید رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مناسب وقت پر جب خدا کی تقدیر فیصلہ کرے گی ان دعاؤں کو سنے گا، اور انشاءاللہ ان بھائیوں کی قید کی زنجیریں لازماً توڑی جائیں گی. اللہ وہ دن جلد کر ہمیں دکھائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.